سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، بالخصوص سیدی واقعی سرکار سید محمد مرتضیٰ حسین ابن غلام الثقلین خلیفہ حضور شیخ الاسلام، تمام حاضرین، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت اور عشق محبت اور عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جسے حاصل ہو جائے اس کا پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک عشق و محبت نہ ہو اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ جیسے کسی مجلس میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور آواز آنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں بھی مسلمان بیٹھے ہوں اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور سننے والے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ جائیں وہاں عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ اور جہاں بہت سارے مسلمان ہوں، بشکل مسلمان ہوں، اور وہاں یا رسول اللہ کہہ دیجئے اور سب کی زبانیں خاموش ہوں، تو سمجھ جائیے یہ عاشق رسول نہیں، منافق رسول بیٹھے ہیں، جن کو میرے نبی سے دشمنی ہے۔ یہ ایک پہچان ہے۔ جہاں یا رسول اللہ کہہ دیجئے، چہرہ کھل جائے، زبان درودوں کی مٹھاس سے لبریز ہو جائے، سمجھ جائے یہاں عاشق رسول ہے۔ اور جہاں یا رسول اللہ کہہ دیجئے، نہ چہرے پہ کوئی اثر، نہ زبان پہ کوئی حرکت، سمجھ جائے یہ پکا منافق ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، لیکن وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہچان ہے محبت اور عشق کی۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ہم سنیوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ یہ دولت ہم سنیوں کو حاصل ہوئی۔ اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ جہاں میرے نبی کا نام آئے، فوراً زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹا درود شریف ہے۔
تو بچوں کو بھی سکھائیے، دوستوں کو بھی سکھائیے کہ جب میرے نبی کا نام آئے فوراً زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے اور چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے، تاکہ یہ علامت سنیت جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب دیکھیں، جنہیں عشق ملا ہے ان کی مسجدوں کو دیکھیے، 12ویں شریف کا چاند آتے آتے یا 12ویں شریف کا دن آتے آتے ان کے محلوں کے بیچ میں جھنڈیاں نظر آتی ہے، مسجدوں میں جھنڈیاں نظر آتی ہے، در و دیوار پر سنیت کے نقش و نگار نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت اور عشق۔ یہ محبت اور عشق ہے جس کا یہ اظہار ہے کہ ہمارے محلے سجے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں سجی ہوئی ہیں، اور جن کے دین میں ماتم ہے وہاں دیکھ لیجئے، نہ محلے میں کوئی خوشی کے اظہار نظر آ رہے ہیں، نہ مسجدوں میں خوشی کے اظہار نظر آ رہے ہیں، نہ ان کے چہروں پر خوشی کے اظہار نظر آ رہے ہیں، کہیں بھی کوئی خوشی کا نام نہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، یہ کب کہا گیا ہے؟ جب شاعر نے دیکھا محلے سجے ہوئے ہیں میرے نبی کے عشق میں، مسجدیں سجی ہوئی ہیں میرے نبی کے عشق میں، در و دیوار پہ جھنڈے نظر آ رہے ہیں، چھتوں پر جھنڈے نظر آ رہے ہیں، گلی چوراہے پر جھنڈے نظر آ رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ یہ عاشق رسول کا محلہ ہے، یہ عاشق رسول کی مسجدیں ہیں، یہاں پیارے نبی کے چاہنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں درود و سلام پڑھنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں غوث و خواجہ کے چاہنے والے لوگ رہتے ہیں۔ در و دیوار بتا دیتا ہے کہ یہ سنی محلہ ہے، عاشق رسول کا محلہ ہے۔ اور ادھر چلے جائیے، سناٹا، بالکل سناٹا، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشیاں ابلیس اور ابلیس کی اولادوں کو نہیں ہیں۔ جو ابلیس اور ابلیس کی جماعت ہے، ابلیس کے جو گروہ ہے، ابلیس کے جو قافلے ہیں، ابلیس کی جو ناجائزی اولادیں ہیں، ان کے یہاں یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر، کہہ دو یا رسول اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمارے سینوں میں اور ہماری نسلوں میں سلامت رکھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، لگ بھگ 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، بیرل مارکیٹ بمبے ہوٹل رہتا ہے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ تعویذ لینے کے لیے میرے شفا خانہ، احسانی روحانی شفا خانہ دانل امڑا چھپا سوسائٹی، عمران ریسیڈنسی، جہاں میں بیٹھتا ہوں، صبح 8:30 سے 12۔ 8 سال پہلے جب اس کی ماں امید سے تھی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا نام احمد رضا رکھنا یا محمد رضا رکھنا، دونوں میں سے کوئی بھی نام سلیکٹ کر لینا، بہتر یہ کہ ابھی سلیکٹ کر لیں، چلو محمد رضا رکھنا۔ اب جب وہ محمد رضا 8 سال کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوش مندی کی عمر سے اس کو سنیت کا ماحول عطا فرمایا۔ زور سے بولیے۔ 2 سال پہلے اس کا باپ چھوڑ کر دوسری شادی کر لیا
اور ماں اور 2 بیٹے کو چھوڑ دیا. تو اس کی ماں کچھ کام و کاج کرتی ہے، گھریلو کام، اور اس سے گزر اوقات چلتا ہے. 2 سال پہلے اس بچے کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جھنڈیاں لگاؤں. دیکھیے اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے. 2 سال پہلے اس کے پاس پیسے نہیں بچے کے کہ جھنڈیاں لائیں لگائیں. ربیع الشریف کا دن گزر گیا. رات میں خواب میں دیکھتا ہے وہ بچہ کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا، بیٹا محمد رضا، اس سال تو نے اپنے گھر میں جھنڈیاں نہیں لگائی؟ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، بس میری آنکھ کھل گئی. اب جب میری وہ آفس پر آیا، اس بچے نے سنایا، میری آنکھیں بھر آئی. میں نے کہا بیٹا وہ کوئی اور بزرگ نہیں، وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمہاری اس ادا کو قبول فرمایا ہے، تمہارے جھنڈے کو قبول فرمایا ہے. لہذا میرے بیٹے، آخری سانس تک جب تک زندہ رہنا 12ویں شریف کے دن اپنے گھر کو ضرور سجانا، کیونکہ تم پر، تیرے گھر پر مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم ہو گئی ہے. ایک ابراہیم بھائی فائر بریگیڈ والے، جو بھی پرہلاد نگر میں فائر بریگیڈ آفیسر ہے، عنایت خان پٹھان، جو میرا شاگرد ہے اور بہت بڑا آفیسر ہے. وہ پرہلاد نگر فائر بریگیڈ کے اندر عنایت خان پٹھان کے والد صاحب ابراہیم بھائی. یہی عصر کی نماز کے بعد آج سے 1 مہینہ پہلے یہاں بیٹھا ہوں اور میں تلاوت میں تھا. پیچھے سے سلام کی آواز آئی، میں مڑ کے دیکھا، میں ابراہیم بھائی بیٹھے قرآن شریف میں نے بند کیا، اس سے باتیں کی. ان باتوں میں ایک بات یاد آئی. انہوں نے کہا ہے ابراہیم تو مجھ پہ درود بہت پڑھتا ہے. زور سے اور زور سے. سنی والی سبحان اللہ. سنی ایسے نہیں بولتے ہیں، در و دیوار جھوم جاتے ہیں. کبھی گستاخ رسول کے ساتھ کھانا پینا مت رکھو تاکہ ہماری سنیت خراب نہ ہو جائے. صحبت سے در و دیوار بدل جاتے ہیں. اس لیے کسی سے دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ یہ نبی والا ہے کہ نہیں، ولی والا ہے کہ نہیں ہے. بدعقیدوں سے دوستی مت رکھو، وہ اچھی لوگ ہیں، اس کو ہمیشہ دور رکھو تاکہ اس کی بدبو سے ہمارا سینہ ناپاک نہ ہو جائے. ذرا کہہ دو یا رسول اللہ، سب مل کر کہو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ ابراہیم بھائی بول رہے ہیں کہ خواب میں میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی زندہ ہے وہ، آپ بھی جا کے مل سکتے ہیں. پرہلاد نگر کیا بولتے ہیں اس کو، فائر بریگیڈ آفیسر ہیں، شیخ صاحب کہیے گا. کئی ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ، اور صبح 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک وہ مصلی نہیں چھوڑتا. اللہ کا بندہ، حالانکہ فائر بریگیڈ آفیسر رہ چکا ہے جمال پور میں. جب سے ہماری دوستی ہے، جب سے میں جامع مسجد میں نائب امام تھا، لگ بھگ آج 33 سال سے ہماری دوستی ہے الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم مجھ پر درود شریف بہت پڑھتا ہے، لیکن میرے مزار کی تصویر کو تو نے کہاں رکھ دی ہے؟ میرے گنبد خضرا ہے نا، یہ میرے مزار شریف کی تصویر کو تو نے کہاں رکھ دی؟ بس اتنا خواب میں زیارت ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھ رہے کہ 4 بج رہے. فوراً پرہلاد نگر سے ایکتا میدان کے پاس ان کا مکان ہے، مقبول کمپلیکس کے پاس، 4 بجے وہاں سے آئے اور سیدھے یہاں آئے، غسل کیا، خوشبو لگایا، اور وہ فریم کے آس پاس میں جو ہے لکڑے کو دیمک کھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اتار کے اور اپنا چھوٹا سا باغیچہ ہے وہاں پہ سائیڈ میں رکھ دیا تھا.
تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو نے میری تصویر کہاں رکھ دی تھی؟ مجھ پر تو درود بہت پڑتا ہے، تو میری تصویر کہاں رکھ دی؟ اب وہ بندہ فرماتے کہ میں وہاں سے روتا روتا میری آنکھیں اشک بار، میرے آنسو تھم نہیں رہے کہ میرے آقا کی مجھ پر اتنی نظر کہ میں نے کیا چیز کہاں رکھی، مدینے والے کو خبر ہو رہی ہے، اور مدینے والے خواب میں فرما رہے ابراہیم تو مجھ پر بہت درود پڑتا ہے لیکن میری تصویر کہاں رکھ دی؟ فوراً وہ آئے اور اس تصویر کو صاف ستھرا کیا، عطر لگایا، خوشبو لگایا، پھر اسی مقام پر جا کے رکھا جہاں پہ وہ رکھا کرتے تھے۔ ان دو واقعے سے میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں کہ جب آپ محلہ سجاتے ہیں، جب آپ گھر سجاتے ہیں، جب آپ در و دیوار سجاتے ہیں، جب آپ مسجدیں سجاتے ہیں، جب آپ محلے کے اندر قمقمے لگاتے ہیں، جب محلے کے اندر جھنڈیاں لگاتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ آقا کی میلاد۔ زور سے کہہ دو، آقا کی میلاد، آقا کی آمد کی خوشی۔ میرے آقا کا مہینہ ہے، 12ویں شریف آ رہی ہے، میرے آقا کی یاد منانے کے لیے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ باطنی محبت دل میں ہے اور اظہار محبت یہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرے آقا کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی ہیں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کریں، ہم بے سہارا نہیں، مدینے والے ہر وقت ہماری نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا پکار کے تو دیکھو، میرے آقا کو پکار کے تو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات میں ایک مسئلے میں تھا، 3 دن سے میں ایک مسئلے کے اندر گرفتار تھا۔ 3 دن کے اندر میں نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھا۔ زور سے بولو، 1.25 لاکھ درود شریف پڑھا، اور میں نے دعا کی، اللہ فلاں یہ میرا کام ہے اور فلاں بندے کی مجھے مدد کرنی ہے، یہ 1.25 لاکھ درود کی برکت سے انتظام فرما دے۔ الحمدللہ پرسوں رات میں میرا کام ہو گیا، کل کی تاریخ میں جس کو مجھے مدد کرنی تھی مدد کر دیا۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود آپ یہاں پڑھ رہے ہو، خبر گنبد خضرا میں جا رہی ہے۔ ایک جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت بولتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پہ ماتھے کالے کالے ہوں گے، بٹن یہاں کا کھلا ہوگا، بالکل کھلا ہوگا، یہاں پہ بٹن کبھی کوئی لگاتے ہی نہیں ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ تبلیغ جماعت کی پہچان ہے کہ پائجامے بڑے اونچے اونچے ہوں گے۔ ان کی کتاب ہے تبلیغی نصاب، ان کے 733 پیج نمبر 733 پیج نمبر 733 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو ریمارک کر کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ٹورسٹ کرتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جہاں کہیں بھی، کہیں سے بھی، کسی بھی شہر سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی گاؤں سے اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اسے لیتے ہیں اور گنبد خضرا کی بارگاہ میں آ کر اور عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے درود کا تحفہ ہے۔ تبلیغی نصاب جو تبلیغ جماعت کی گشت کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے کی ڈیوٹی پوری دنیا میں گشت کرنا ہے،
اور جہاں کہیں بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہوا ملے وہاں سے درود لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یہ تبلیغ جماعت کی کتاب سے ثابت ہے، اور یہی لوگ نماز کے بعد اٹھ کے بھاگتے بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا سانٹھ گانٹھ الگ ہے، کتاب الگ ہے، تھیوری الگ ہے، پریکٹیکل الگ ہے، یہ کتابوں سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک پہنچیں گے اللہ جانے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں یہ ہے کہ ارے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم عاشق لوگ ہیں۔ ارے یہاں سے لے کر وہاں تک کہہ دو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم عاشق لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تم تڑپو یہاں پہ گنبد خضرا سے دعا آ رہی ہے، میرے آقا تم سے دور نہیں ہے، میرے آقا تم سے قریب ہے، لہٰذا 12ویں شریف آ رہی ہے۔ دوستو اب میں ایک چیز بتاؤں، بہت ناجائز پیسے ادھر ادھر آپ خرچ کرتے ہیں، کچھ جائز کام کیجئے۔ آپ کو 12ویں شریف کا عید میلاد النبی بنانا ہے، 5 کلو آٹا لے لیجئے، آدھا کلو دودھ لے لیجئے، آدھا کلو تیل لے لیجئے، چاول لے لیجئے۔ آپ کی بجٹ کیا ہے؟ اس سال مجھے 12ویں شریف کا پیارے آقا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا ہے، تو آپ کی بجٹ کیا ہے؟ بجٹ نکالو، 500 روپے، 1000 روپے، میں آقا کے نام پر کتنا خرچ کروں گا؟ جتنا آپ کی بجٹ ہو، مثلاً 500 روپے، تو اس 500 روپے میں آٹا کتنا آٹا آئے گا، کتنا چاول آئے گا، کتنا دال آئے گا، کتنا راشن آئے گا، وہ سب ایک تھیلی میں بھرو اور ایسے غریب بھائی کی بارگاہ میں جا کے پیش کرو جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ کھائے گا وہ جشن عید میلاد النبی منانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مناؤ گے نا؟ تو آپ گھروں کو بھی سجاؤ، محلے کو بھی سجاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یہ اصل چیز ہے۔ یہ چاکلیٹ لیا پھینک رہے ہیں، بسکٹ لیا پھینک رہے ہیں، کسی کے پاؤں میں جا رہا ہے، کسی کے نالی میں جا رہا ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دو اور کہہ کے دو، کھڑے ہو جاؤ تو کہہ کے دو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، ایسے دو، ادب کے ساتھ دو، تاکہ تمہارے فرشتے تمہاری محبت پر گواہ ہو جائیں۔ یہ کیا پھینک کے لٹا رہے ہو؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جس کا کوئی دین نہیں۔ ہم تو دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہم مذہب والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم ادب و تہذیب والے ہیں۔ لہٰذا جس چیز سے آقا کی نسبت ہو جائے اسے بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ بس میں 2 منٹ لیتا ہوں، آپ وقت کی فکر نہیں کیجیے گا، 2:07 پہ نکلنے کا وقت ہے، انشاءاللہ آپ کو 2:07 پہ ہی نکالوں گا، آپ فکر ایڈجسٹ میں کر لیتا ہوں ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند تشریف لائے۔ دارالفتہ کا کورس کرنا تھا، نیاز غوثیہ کے لیے مٹھائی پہ فاتحہ لکھے گئے۔ جب فاتحہ ہو گیا، مختصر کر کے بول رہا ہوں، تو آپ نے حکم فرمایا لوگوں میں بانٹ دو۔ بانٹتے بانٹتے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ادھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، زور سے بولو، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، حضور سید محمد مدنی میاں صاحب ہاشمی میاں صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، میرے دادا پیر فرماتے ہیں، چونکہ اس سلسلے کی بھی خلافت میرے پاس ہے، حضور شیخ الاسلام نے مجھے اپنی خلافت سے نوازا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور دادا پیر حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی چارپائی مبارک سے گھبراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور لگ بھگ 3-4 میٹر کے فاصلے پر جا کر جیسے آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے، دونوں سجدہ کے لیے ہاتھ جس طریقے سے رکھتے ہیں ویسے رکھا،
ہم لوگ پریشان کیا ہوگا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. آپ نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ تقسیم جب غوث پاک کی نیاز ہو رہی تھی تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بانٹنے والوں کا دھیان نہیں رہا، نیچے گر گیا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت اپنی چارپائی مبارک سے اچھل کے آ گئے نیچے اور اسے اپنی نوک زبان پر لے کر کہا اللہ تیرا شکر ہے نیاز کی بے ادبی نہیں ہوئی. اب امام اہل سنت حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں حضرت تو پیدا ہو گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس لیے پیدا ہوئے کہ جو نیاز کی اتنی تعظیم کر رہا ہو. نیاز غوث کا نام نہیں ہے، نیاز نسبت کا نام ہے. جب نسبت کا اتنا احترام کر رہا ہو تو ذات کا کتنا احترام کر رہا ہوگا. اور جو آل کی ذات اور آل کی نسبت کا احترام کر رہا ہو تو اس اصل ذات کی احترام کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے دوستو، نسبت جس چیز سے ہو جائے اس کا بھی احترام کرو. اللہ تعالی ہمیں احترام کی برکتیں نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.